بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے پاس ان سے ایک سے زیادہ خیال خوانی کرنے والا تھا، یعنی الپا مارکوس بریٹن اور رابرٹ کلون۔ ان میں مینڈولا کو اب شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مینڈولا نہیں رہا تھا۔ میں یہودی خفیہ تنظیم کے خیال خوانی کرنے والوں کے دماغوں میں مینڈولا کا لب و لہجہ اپنا کر پہنچا تو الپا مارکوس بریٹن اور رابرٹ کلون نے سانسیں روک لیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ شہناز اور پارو نے دیوی کا لب و لہجہ اختیار کیا، تب بھی انہیں ان تینوں یہودیوں کے دماغوں میں جگہ نہ ملی۔ ہم پھر حقیقت معلوم کرنے کے لیے مینڈولا کے پاس آئے تو اسی لمحے میں اس نے چاقو کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کے تیز پھل کو دل کی جگہ سینے میں اتار لیا۔ اس کے تڑپنے اور دم توڑنے تک میں نے اس کی سوچ سے معلوم کیا کہ اس نے دیوی کے حکم سے ایسا کیا ہے۔ تب بات واضح طور سے سمجھ میں آ گئی کہ جب تک ہم مینڈولا کے پاس مصروف رہے تھے تب تک دیوی نے خفیہ یہودی تنظیم کے تمام اہم افراد کو ہماری ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد مینڈولا کے پاس آ کر اسے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ وفادار اور خدمتگار اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ انسانی زندگی میں اکثر غور و فکر کے مقام آتے ہیں جہاں آدمی غور کرے تو قدرے تماشے دکھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ وہی دیوی تھی جس نے داؤد مینڈولا کے لیے مجھ سے جان کی امان مانگی تھی، لیکن اغراض و مقاصد بدلنے کے باعث اس امان مانگنے والی نے ہی مینڈولا کی جان لے لی تھی۔ کیا عظمت ہے اور کیا کمینگی ہے! انسان اسی عظمت اور کمینگی کے درمیان رہ کر لوٹے کی طرح ادھر سے ادھر لڑکتے لڑکتے زندگی گزار دیتا ہے۔ ویسے دیوی اپنی شکست سے بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ محاذ آرائی کا اچھا تجربہ حاصل کر چکی تھی۔ اس نے بڑی حاضر دماغی سے کام لے کر ہمیں یہودی خفیہ تنظیم کے اندر پہنچنے سے روک دیا تھا۔ پچھلے دنوں اس کے اپنے 13 ٹیلی پیتھی جاننے والے اور بھارت میں 2 امریکی اور 2 اسرائیلی خیال خوانی کرنے والے مارے گئے تھے۔ وہ سب اس کے معمول اور تابع دار تھے۔ اتنے بڑے نقصان نے اسے حالات اور واقعات کو سمجھ کر فوراً جوابی کارروائی کا شدید تجربہ اور چلاکی پیدا کر دی تھی۔ فی الوقت اس کے معمول اور تابع دار خیال خوانی کرنے والوں میں الپا مارکوس بریٹن اور رابرٹ کلون اسرائیل میں تھے۔ امریکہ میں آندرے فوک اور پاشا رہ گئے تھے۔ وہ آئندہ مشین کے ذریعے خیال خوانی کرنے والوں کی تعداد نہیں بڑھا سکتی تھی، اس لیے اس نے آندرے فوک اور پاشا کے پاس بھی باری باری جا کر کہا، دیوی تمہیں حکم دیتی ہے کہ آئندہ تم دیوی کے لب و لہجے کو اپنے اندر محسوس کرو گے اور سانس روک کر اسے دماغ سے نکال باہر کر دو گے۔ میں نیا لب و لہجہ سنا رہی ہوں۔ جب اس لب و لہجے کے ساتھ آؤں تو مجھے محسوس نہیں کرو گے اور اسی لہجے میں جو بھی حکم دوں تو اس پر فوراً عمل کرو گے، اور جیسا کہ پہلے کہہ چکی ہوں بظاہر سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران کے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے۔ اس نے ایسی تمام ضروری باتیں آندرے فوک اور پاشا کے ذہن نشین کرنے کا حکم دیا، پھر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اس پر آرام حرام تھا۔ اس نے بہت دنوں سے ٹیلی پیتھی کے بہت بڑے مہرے کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا تھا۔ وہ داؤد مینڈولا زیادہ ذہین اور شاطر تھا۔ شطرنج کا عالمی چیمپئن مائک ہرارے وہ آتما شکتی سے اس کے اندر جاتی تھی۔ اس کے خیالات نے بتایا تھا کہ وہ فرحاد علی تیمور سے اتنا متاثر ہے اور اتنا احسان مند ہے کہ کبھی اس پر اپنی جان بھی نشاور کر سکتا ہے۔ مائک ہرارے میرا احسان مند کیوں تھا، یہ سب کچھ پچھلے دنوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ دیوی کو یہ اطمینان تھا کہ میں مائک ہرارے سے کوئی کام نہیں لیتا ہوں، اور ہرارے نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ دوست رہے گا لیکن اپنے وطن امریکہ اور اپنی امریکی قوم کے مفاد کے لیے کام کرتا رہے گا۔ میرے اور ہرارے کے درمیان جو بے غرض اور بے لوث دوستی تھی وہ دیوی کے اطمینان بخش تھی۔ ان دنوں وہ ہرارے کو مجھ سے دور کر کے کھلا محاذ آرائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محاذ آرائی کا صحیح وقت آیا تھا۔ ایک شاطر مینڈولا مر چکا تھا، لہذا وہ دوسرے تابع دار شاطر ذہین مشیر کی ضرورت تھی۔ وہ آتما شکتی کے ذریعے اس کے اندر پہنچ گئی۔ مائک ہرارے کینیڈا میں تھا، وہاں صبح ہونے والی تھی، اب جاگنے کا وقت ہو گیا تھا۔ دیوی نے پھر اس کے دماغ میں غیر محسوس طریقے سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک کر سلا دیا تھا۔ اس کے بعد تنویمی عمل کرنے لگی۔ مائک ہرارے ہر ہفتے 2
2 ہفتے بعد مجھ سے رابطہ کرتا تھا تو ضروری باتیں کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ ہمارے درمیان مستقل رابطہ نہ ہونے کے باعث دیوی نے اسے اپنا تابعدار بنانے کے لیے اٹھا لیا۔ اگرچہ پارس نے برادر کبیر بن کر اس کے 13 خیال خوانی کرنے والوں کو ختم کر دیا تھا، میں نے بھارت میں 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو شہناز اور پارو کے تعاون سے ہلاک کر دیا۔ حالات بتا رہے تھے کہ دیوی اسی طرح رفتہ رفتہ اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے تابع داروں سے محروم ہو جائے گی، لیکن اس نے تیزی اور پھرتی دکھائی تھی۔ باقی جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے انہیں مجھ سے دور کر کے نئے سرے سے اپنے شکنجے میں کس لیا تھا۔ یہودی تنظیم خفیہ جس کے اندر کوئی پہنچ نہیں پایا تھا، اور منڈولا کی موت کے بعد میں پہنچ سکتا تھا لیکن دیوی نے پہنچنے نہیں دیا۔ میرے تمام راستے بند کر دیے۔ میں منڈولا کا لب و لہجہ اور شہناز دیوی کا لب و لہجہ اختیار کر کے بھی یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ ایک بازی تو ہار چکی تھی مگر نئی بازی جیت رہی تھی۔ اب 6 تابع دار ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی پناہ میں محفوظ ہو گئے تھے۔ ان کے نام یہ تھے: الپا مارکوس برٹن اور رابرٹ کلون اسرائیل میں پاشا، اور آندرے فوک امریکہ میں تھے، اور چھٹا شاطر مائک ہرارے اس کا تابع دار ہو گیا تھا۔ دیوی نے اس حد تک تو کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد سوچا کہ اب سپر ماسٹر کے دماغ میں چپکے سے جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے بوبی بیکر اور ڈی لنکاسٹر کی موت کے بعد وہاں کیا رد عمل ہے۔ شاید برادر کبیر نے بھی سپر ماسٹر وغیرہ سے رابطہ کر کے یہ ترغیب دی ہوگی کہ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے مر گئے تو کیا ہوا، وہ مزید 10 پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ برادر کبیر ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ انسانی جسم کو سائے میں تبدیل کرنے والی گولیوں سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جن افراد کو ٹیلی پیتھی سکھانے کے لیے ٹرانسفارمر مشین سے گزارا جاتا تھا، برادر کبیر کے مجاہدین ان کے اندر سایہ بن کر جاتے تھے اور یوں وہ بھی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر لیتے تھے۔ ان حالات میں اب ٹرانسفارمر مشین کو استعمال کر کے MIM کے زیادہ سے زیادہ مجاہدین کو یہ غیر معمولی علم نہیں سکھایا جا سکتا تھا، لہذا وہ مشین فی الحال استعمال نہیں کی جا رہی تھی۔ بہرحال دیوی نے کوئی 20 یا 22 گھنٹوں کے بعد سپر ماسٹر کے اندر جانا چاہا۔ ایسے میں ایک نئی بات ہوئی، اس کی سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ سپر ماسٹر اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ اس نے تینوں افواج بری، بحری اور فضائیہ کے اعلیٰ افسران کے دماغوں میں پہنچنا چاہا تو وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاروں اچانک دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اس نے چند امریکی اعلیٰ حکام کے اندر پہنچ کر ان کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ امریکی فوج کے اندر تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ چند اعلیٰ فوجی افسران نے بغاوت کی اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران کے ساتھ سپر ماسٹر کو بھی گولی مار دی ہے۔ اب فوجی ہیڈ کوارٹر میں نئے افسران اور نئی انتظامیہ ہے، اور ایک ایسا نیا سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے ایسے اعلیٰ افسران آئے ہیں جو یوگا کے ماہر ہیں۔ چونکہ دیوی یوگا جاننے والوں کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ سپر ماسٹر اور اعلیٰ افسران گونگے بہرے بن گئے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان چاروں کی خفیہ رہائش گاہ کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ان کے نائب اور اہم ماتحت کمپیوٹر کے ذریعے ان سے احکامات حاصل کر کے ان پر عمل کرتے ہیں۔ دیوی اس خفیہ اڈے کے معتبر افسران کے پاس پہنچی جو ٹرانسفارمر مشین کی نگرانی کرتے تھے۔ ان کے خیالات نے بتایا کہ انہیں اچانک مشین کے خفیہ اڈے سے ٹرانسفر کر کے نیو یارک کے انٹیلیجنس آفس میں بھیج دیا گیا ہے۔ ان افسران کے تبادلے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس ٹرانسفارمر مشین کو بھی کسی دوسرے خفیہ اڈے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلیاں اس لیے لائی گئی تھیں کہ ایک طویل عرصے سے امریکی اہم عہدے داران دیوی کے زیر اثر رہ کر صرف نقصان اٹھاتے رہے تھے۔ دیوی نے اپنے بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے 13 افراد کی موت کے بعد 2 امریکی اور 2 یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی اپنی غلط پالیسی سے ہلاک کرا دیا تھا۔ وہ سابقہ سپر ماسٹر وغیرہ کے ذہنوں پر مسلط رہ کر آئندہ بھی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک کرا سکتی تھی۔ دیوی کے علاوہ MIM کے سایہ بننے والے مجاہدین سے بھی موجودہ تبدیلیوں کے باعث نجات مل گئی تھی۔ اب برادر کبیر فارس کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ نیا سپر ماسٹر تینوں افواج کے نئے اعلیٰ افسران اور وہ ٹرانسفارمر مشین کون سے خفیہ اڈے میں پہنچائی گئی ہے۔ وہ بھارت میں مجھ سے مات کھانے کے بعد دوسری طرف اچھی خاصی بازی
بازی جیت کر اپنا پلڑا باری رکھنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن امریکہ میں پھر اسے شکست ہو رہی تھی۔ اب نیا سپر ماسٹر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر سکتا تھا اور یہ سوچ سکتا تھا کہ دیوی پاشا اور آندرے فوک کے ذہنوں پر مسلط رہتی ہے، لہذا ان دونوں کے دماغوں سے ٹیلی پیتھی کا علم مٹا دیا جائے یا دونوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ اب وہ دیوی کو کسی طرح کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتے تھے۔ اب دیوی بھارت میں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو براہ راست استعمال کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مائک ہرارے جیسا شاطر اس کا تابع دار مشیر بن چکا تھا۔ آئندہ وہ اپنی ذہانت اور ہرارے کی چال بازیوں سے میرے خلاف نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے اس نے برادر کبیر سے رابطہ کیا۔ وہ بولا، اچھا تو تم ہو بھارت سے کب آئیں؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بھارت میں تھی اور وہاں سے آئی ہوں؟ عقل استعمال کرنے سے ڈھکی چھپی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ میں کل شام سپر ماسٹر کے اندر سایہ بن کر گیا تھا۔ وہ فوجی افسران سے اس المیے پر گفتگو کر رہا تھا کہ دیوی جی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے ان کے 2 امریکی اور 2 اسرائیلی ٹیلی پیتھی جاننے والے مارے گئے ہیں۔ ہاں، تم نے کہا تھا کہ تم کشمیریوں کی مدد کے لیے بھارت نہیں جاؤ گے، لیکن وہاں فرحاد علی تیمور موجود ہے۔ میں بڑی احتیاط اور مکمل تیاریوں کے ساتھ گئی تھی۔ تیاریاں کبھی امریکی اور اسرائیلی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے مکمل نہیں ہوتی۔ بھارت میں تمہیں صرف اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو لے جانا چاہیے تھا۔ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ تمہاری کشمیر دوستی کے باعث میں ان بھارتی خیال خوانی کرنے والوں کو نہ لے جا سکی جنہیں میں نے بڑی ہیرا پھیری سے مشین کے ذریعے پیدا کیا تھا۔ تم نے میری باتوں پر غور نہیں کیا۔ میں بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا دشمن ہوں، لیکن تمہارے اپنے خیال خوانی کرنے والے ہوتے تو میں دشمنی نہ کرتا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا وہ بھارتی میرے نہیں تھے؟ ہرگز نہیں تھے۔ تم نے انہیں مشین کے ذریعے پیدا کیا تھا۔ اگر شادی کر کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتی تو میں دوست بن کر تمہاری خیال خوانی کرنے والی اولاد کو گود میں کھلاتا۔ تم میری شکست خوردگی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ کیا شادی کرنا اور ٹیلی پیتھی جاننے والی نسل پیدا کرنا مذاق ہے؟ میں تو تمہیں نیک مشورہ دے رہا ہوں۔ ایسے مشورے اپنے پاس رکھو۔ کیا سنجیدگی سے گفتگو نہیں کرو گے؟ بھارت میں تمہارے 4 تابع دار مر گئے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ سنجیدگی مجھے نہیں تمہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں نے تمہیں خطرے سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہاں فرحاد علی تیمور موجود ہے؟ میں مانتی ہوں تم صرف کشمیر کے معاملے میں دشمنی کرتے ہو، ورنہ میرے لیے مخلص ہو، اس لیے تم سے کچھ تعاون چاہتی ہوں۔ تمہارے تعاون حاصل کرنے کے پیچھے خطرناک ارادے چھپے ہو سکتے ہیں۔ تم نادان نہیں ہو، اتنے چالاک ہو کہ میرے ارادے تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے تو تم فوراً بانپ لو گے۔ اپنی تعریف سن کر خوشی ہو رہی ہے، آگے بولو۔ پہلے تو میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کس حد تک دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں عورتوں سے دوستی کی ممانعت ہے۔ کیا دقیانوسی باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہ تمہارے لیے دقیانوسی بات ہے، لیکن میں ماڈرن بن کر تم سے دوستی کروں گا تو میرے جذبات بھڑکیں گے، ہوس غالب آئے گی۔ جیسا کہ تم نے پربھا کو ڈمی دیوی بنا کر اس کے ساتھ گناہ گار بنا دیا، اب پھر دوستی کے نام پر اپنی جوانی کا چارہ ڈال رہی ہو۔ بکواس مت کرو۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ دوستی کے نام پر میں خود کو تمہارے حوالے کروں گی۔ یہ بات گرہ میں باندھ لو کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں صرف پارس کی امانت ہوں۔ اچھا، تو مجھ سے یہ تعاون چاہتی ہو کہ میں پارس کی امانت پارس کے پاس پہنچا دوں؟ میں کوئی اور بات کرنے آئی ہوں اور تم بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہو۔ تمہارے جیسا چلاک اور مکار سب سمجھ رہا ہے مگر انجان بن رہا ہے، اس لیے انجان بن کر تمہیں ٹال رہا ہوں کہ تم دوستی اور تعاون جیسے خلوص برے الفاظ استعمال کر رہی ہو، جبکہ تمہارے پاس خلوص نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پربھا کو ڈمی دیوی بنا کر تمہیں دھوکہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مخلص دوستوں کو بھی دھوکہ دیتی ہوں۔ مجھے ایک بار آزما کر دیکھو، کسی بھی معاملے میں مجھے دیانتدار پاؤ گے۔ اچھی بات ہے، ایک بار آزما لیتا ہوں، اپنا مطلب بیان کرو۔ مطلب صرف میرا نہیں تمہارا بھی ہوگا۔ تمہیں تو معلوم ہوگا کہ سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ جو نیا سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران آئے ہیں گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے اپنے ماتحتوں سے گفتگو کرتے ہیں اور خفیہ
خفیہ رہائش گاہوں میں رہتے ہیں۔ ہاں تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا ہے تم یقیناً یہ چاہتی ہو کہ ان کا پتہ معلوم ہو اور ان کی آوازیں سنی جائیں تاکہ تم ان کے دماغوں میں پہنچ سکو۔ ہاں ایسا کرنے سے تمہارا بھی فائدہ ہے، تم اپنے فارمولے سے ہونے والے منصوبوں کو سن سکتے ہو۔ میں کیسے سن سکتا ہوں؟ انجان نہ بنو، سایہ بن کر ان کے جسموں میں داخل ہو کر ان کی دی اہم معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ ابتدا میں دشواری ہوگی، تم ایک جسم سے دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے اور اسی طرح کئی اہم عہدے داروں کے اندر سے منتقل ہوتے ہوئے ان نئے سپر ماسٹر اور فوجی اعلیٰ افسران تک پہنچ سکو گے۔ تم کہتی ہو تو ایسا کروں گا، ان کے جو منصوبے ہوں گے وہ بتاتا رہوں گا۔ مجھے ان کے منصوبے نہ بتانا، صرف ان کی آوازیں سنا دینا۔ ایسی حماقت تو کبھی نہیں کروں گا۔ تم آوازیں سن کر ان کے دماغوں میں پہنچو گی اور یہ معلوم کرتی رہو گی کہ وہ ٹرانسفارمر مشین کہاں ہے اور وہ امریکی باصلاحیت افراد کو کب مشین سے گزارنے والے ہیں۔ تم پھر ان پر مسلط ہو کر اپنے بھارتی جوانوں کو بھی ٹیلی پیتھی سکھاؤ گی۔ ایسا کروں گی تو تم میرے بھارتی جوانوں کو زندہ نہیں چھوڑو گے۔ اب ایسا نہیں کر سکوں گا۔ جسم کو سایہ بنانے والی گولیاں استعمال ہوتے ہوتے ختم ہو چکی ہیں، صرف ایک گولی رہ گئی ہے، یہ بھی 24 گھنٹے تک سایہ بنا کر رکھنے والی گولی ہے۔ اس کے بعد میں کبھی سایہ نہیں بن سکوں گا اور نہ ہی تمہاری بھارتی جوانوں کے اندر چھپ کر انہیں ہلاک کر سکوں گا۔ دیوی کو یہ سن کر خوشی ہو رہی تھی کہ برادر کبیر کے پاس صرف ایک گولی رہ گئی ہے۔ وہ بولی، میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو بھارتی خیال خوانی کرنے والے پیدا ہوں گے میں انہیں کبھی کشمیری مجاہدین کے خلاف استعمال نہیں کروں گی۔ میں تمہاری قسم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس 24 گھنٹے تک اثر دکھانے والی گولی کے 2 برابر ٹکڑے کروں، اس طرح ہر ٹکڑا 12 گھنٹے تک اثر دکھائے گا۔ میں ان 12 گھنٹوں میں نئے سپر ماسٹر وغیرہ کو تلاش کروں گا، ان میں سے کوئی بھی ملے گا تو میں اس کی آواز تمہیں سناؤں گا، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر میں سایہ بن کر انہیں تلاش نہیں کروں گا۔ تم کر سکتے ہو۔ گولی کا وہ ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا تمہیں پھر 12 گھنٹے کے لیے سایہ بنا دے گا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ آخری ٹکڑا بچا کر رکھوں گا۔ اگر کبھی تم سے دھوکا ہوگا تو جوابی کارروائی کے لیے اس آخری ٹکڑے کو استعمال کروں گا۔ تم مرد لوگ بڑے شکی اور ضدی ہوتے ہو، میری قسم کا بھی اعتبار نہیں کر رہے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، گولی کے 2 ٹکڑے کرو۔ کہاں ہے وہ گولی؟ پارس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک اٹیچی کھولی، پھر اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، لیکن اس ڈبیا کو کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھی۔ اس نے حیرانی سے کہا، ارے یہ تو خالی ہے، گولی کہاں گئی؟ دیوی نے پوچھا، کیا تم نے اسی ڈبیا میں رکھی تھی؟ ہاں، میری یادداشت کمزور نہیں ہے۔ اوہ مائی گاڈ، کہیں وہ گولی لکی سیمن نے تو نہیں نکال لی؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی لکی سیمن کی ہنسی سنائی دی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، کیسا الو بنایا میں نے تمہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں آنکھوں سے سرما چرا لیتی ہوں، دیکھ لو تمہاری اٹیچی کھول کر وہ گولی چرا لی۔ لکی ایسا مذاق نہ کرو، تم کہاں ہو؟ سامنے آؤ۔ سامنے تو ہوں، ذرا سر گھما کر دیکھو، دیوار پر میرا سایہ نظر آئے گا۔ دیوی نے پارس کے ذریعے دیکھا، دیوار پر ایک سایہ تھا۔ پارس نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو، پاگل رہو گی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ آخری گولی ہے، جب کبھی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو اسے استعمال کریں گے اور اس کے 4 ٹکڑے کریں گے تاکہ ہر ٹکڑے کے حساب سے 6 گھنٹے تک سایہ بن کر رہ سکیں۔ چلو کوئی بات نہیں، باقی ٹکڑے مجھے دو۔ وہ بولی، کون سے باقی ٹکڑے؟ میں نے تو پوری گولی نگل لی ہے۔ کیا؟ پارس نے پوچھا، تمہیں گولی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں ایک بہت بڑا سرکس آیا ہے، میں شیروں کے پنجروں میں جاؤں گی اور ان سے کہوں گی، ارے او خونخوار درندے، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، اگر شیر کا بچہ ہے تو مجھے کھا کے دکھا، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ میرے سائے کو چبانے کی کوشش کرے گا، جنجلائے گا، مگر مجھے کھا نہیں سکے گا۔ پارس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ دیوی نے کہا، لعنت ہے تمہاری اس لکی سیون پر، اس گولی کے ذریعے سپر ماسٹر اور ٹرانسفارمر مشین تک پہنچا جا سکتا تھا۔ ذرا اپنے سامان کی تلاشی لو، شاید ایک آدھ گولی نکل آئے۔ میں گولیاں صرف اس ڈبیا میں رکھتا ہوں، ڈبیا کا ڈھکن پیچ دار ہے، جب تک اسے ہاتھوں سے کھولا نہ جائے یہ نہیں کھلتا۔ اس کا مطلب ہے تم میرے کسی کام نہیں آؤ گے۔ ہم آپس میں دوست بن گئے ہیں، ضرور ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اب ان غیر معمولی گولیوں کو گولی مارو، مجھے بتاؤ میں اور کس طرح کام آ سکتا ہوں؟ اب کیا خاک کام آؤ گے؟ تم سے زیادہ مجھ میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، صرف ان گولیوں کی وجہ سے تمہاری اہمیت تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہماری دوستی کی اہمیت نہیں ہے؟ دوستی برابر والوں سے کی جاتی ہے یا پھر اس سے کی جاتی ہے جس
جس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تم تو اب کسی کام کے نہیں رہے۔ دیکھو تم نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ کشمیری مجاہدین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گی؟ وہ بھارت سے غداری کر رہے ہیں۔ جب بھی میں ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کروں گی تو میرے بھارتی جوان ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کریں گے اور سب سے پہلے کشمیری مسلمانوں اور مجاہدوں کی کھوپڑیوں میں زلزلہ پیدا کریں گے۔ پارس نے چونک کر ٹوائلٹ کی طرف دیکھا، دروازہ کھول کر لکی سیون آ رہی تھی۔ وہ بولا، ارے لکی، تم تو نظر آ رہی ہو، ابھی چند منٹ پہلے سایہ بنی ہوئی تھی۔ لکی نے کہا، ہاں سایہ تو تھی، لیکن ٹوائلٹ گئی تو گولی نکل آئی۔ یہ دیکھو وہی گولی ہے، میں پانی سے دھو کر لائی ہوں۔ دیوی نے خوش ہو کر پوچھا، کیا واقعی یہ وہی گولی ہے؟ پارس نے کہا، ہاں یہ پگلی ہضم نہ کر سکی، دراصل کل سے اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہے، یہ آخری گولی آخری نہیں رہی۔ ویسے دیوی شی تارا، اب تم میرے دماغ سے جاؤ۔ وہ بولی، ایسی بے مربتی نہ دکھاؤ، اب ہم اس گولی سے ٹرانسفارمر مشین تک پہنچ سکیں گے اور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر سکیں گے۔ پھر وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کشمیری مجاہدین کے دماغوں میں زلزلے پیدا کریں گے۔ ارے نہیں، وہ تو میں غصے میں کہہ رہی تھی، جب ہم دوست ہیں تو کیا دوست کو دوست پر غصہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ تم نے کہا تھا میں تمہیں ایک بار آزما کر دیکھوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے ایسا کہتے ہی میں تمہیں آزمانا شروع کر دوں گا۔